شوہر جمعے کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو خوشی میں بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی بہت حیران اور خوش ہوئی۔ اس نے پوچھا، بیوی کیا مولوی صاحب نے آج رومانس پر خطبہ دیا ہے یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے؟ شوہر: نہیں، آج مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لندن کے ایک کلب میں 4 افراد بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے ملک کی ترقی یافتہ ہونے کا حال بتا رہا تھا۔ امریکی شہری: ہمارے یہاں تو کتے بھی فٹ بال کھیلتے ہیں۔ جاپانی شہری: ہمارے یہاں مچھلیاں ڈانس کرتی ہیں۔ چینی شہری: ہمارے یہاں ہاتھی سائیکل چلانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستان شہری یہ سب سن کر مسکرایا اور بولا، یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو گدھے حکومت چلاتے ہیں۔ ایک بزرگ شخص اپنی 97ویں سالگرہ پر شیو بنوانے ایک حجام کی دکان پر گئے۔ شیو کرواتے ہوئے انہوں نے حجام کو بتایا کہ آج ان کی 97ویں سالگرہ ہے۔ اس پر حجام نے ان کو مبارکباد دی اور کہا، جناب میری دعا ہے کہ جب آپ کی 100ویں سالگرہ آئے تو اس دن بھی مجھے آپ کی شیو بنانے کا موقع ملے۔ بزرگوار نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں تمہاری صحت تو ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ شخص نے اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے رو رو کر بتایا، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، میری جب بھی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ کمینی عورت میرے پیسوں سے لاہور میں رہنے والے اپنے تینوں بھائیوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھیجتی ہے۔ تب وہ تینوں بغیرت جہاز پر کراچی آتے ہیں اور آ کر مجھے خوب مارتے ہیں، پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ بہن تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ تو بچ سکے۔ ایک بزرگ نے شاہد کو نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس گناہ کے بدلے 1 روپیہ کسی صندوق میں ڈالتے جانا۔ سال کے آخر میں جب تم اپنے جمع کردہ روپے گنو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے اس سال میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ شاہد نے بات پلے باندھ لی۔ سال کے آخر میں شاہد نے صندوق کھولا اور پیسے گنے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جمع شدہ رقم تھائی لینڈ میں 1 ہفتہ قیام کے لیے کافی تھی۔ شاہد نے ان بزرگوں کو بہت دعائیں دیں اور تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امجد اپنے پڑوسی سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے محلے کا نائی حجام منشیات بیچنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ پڑوسی: ہاں یہ بات درست ہے، وہ تو کئی سالوں سے یہ دھندا کر رہا تھا۔ امجد: حیرت ہے، میں سالوں سے اس کا مستقل گاہک ہوں۔ پڑوسی: تو تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا؟ امجد: نہیں، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ نائی کا کام بھی کرتا ہے۔ استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر سکتا ہے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہنا ممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد: آدمی کی جان کہاں سے نکلتی ہے؟ پپو: کھڑکی سے۔ استاد: وہ کیسے؟
پپو کل جب امی شاپنگ کر کے بازار سے واپس آئیں اور انہوں نے گھر کی بیل بجائی تو ابو نے آنٹی سے کہا کہ جان تم کھڑکی کے راستے نکل جاؤ۔